باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ براق نبی کی کتاب اس کا 4 باب۔ یہ خدا کے احکام کی کتاب اور وہ شریعت ہے جو ابد تک قائم ہے، اور جو اسے مانے گا وہ زندگی حاصل کرے گا، جو اسے ترک کر دے گا وہ مر جائے گا۔ اے یعقوب، اس کی طرف رجوع کر اور اسے پکڑے رہ اور اس کے نور کی روشنی میں چلتا رہ۔ اپنی عزت دوسرے کو اور اپنی شوکت اجنبی قوم کو نہ دے۔ اے اسرائیل، ہم خوش نصیب ہے، کیونکہ ہم ان باتوں سے واقف ہے جو خدا کو پسند ہے۔ بحالی کا وعدہ۔ اے میری امت، ہے اسرائیل کی یادگاری تسلی رکھو۔ تم قوموں کے پاس اپنی ہلاکت کے لیے نہیں بیچے گئے، مگر چونکہ تم نے خدا کو غصہ دلایا، تم اپنے دشمنوں کے حوالے کیے گئے ہو، کیونکہ تم نے اپنے بنانے والے کو ناراض کیا جب تم نے شیاطین کے لیے قربانی کی مگر خدا کے لیے نہیں۔ اور تم ازلی خدا اپنے رازق کو بھول گئے، اور تم نے اپنی محربہ یروشلم کو غمگین کیا، کیونکہ خداوند کی طرف سے جو غضب تم پر نازل ہوا ہے اس نے اسے دیکھا اور کہا، اے صیون کے آس پاس کے رہنے والوں، سنو، خدا نے مجھ پر بڑا ماتم ڈالا ہے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کی وہ اسیری دیکھی ہے جو القیوم ان پر لایا ہے۔ میں نے خوشی سے ان کی پرورش کی، پھر رونے اور نوحہ کے ساتھ انہیں ودا کیا۔ مجھ بیوہ پر جو بہتوں سے بے اولاد کی گئی ہوں کوئی خوشی نہ کرے۔ میں اپنی اولاد کے گناہوں کے باعث ویران کی گئی ہوں، کیونکہ وہ خدا کی شریعت سے برگشتہ ہو گئے، اور انہوں نے اس کے قوانین کو نہ جانا، اور خدا کے حکموں کی راہوں پر نہ چلے، اور نہ اس کی صداقت اور تدبیر کے رستوں میں داخل ہوئے۔ اے صیون کے آس پاس کے رہنے والوں، آؤ اور میرے بیٹے اور بیٹیوں کی اس اسیری کو یاد کرو جو القیوم ان پر لایا ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو دور سے ان پر لایا ہے، یعنی ایک قوم جو بے شرم اور اجنبی زبان والی تھی، جو بزرگ کی عزت اور بچے پر شفقت نہیں کرتی تھی۔ وہ بیوہ کے محبوب بیٹوں کو لے گئی، اور جو اکیلی تھی اسے بیٹیوں سے محروم کر دیا۔ میں کس بات میں تمہاری فریاد رسائی کر سکتی ہوں؟ جس نے تم پر آفت بھیجی ہے وہی تمہیں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ چلے جاؤ اے بچوں، چلے جاؤ، کیونکہ میں ویران رہ گئی ہوں۔ میں نے سلامتی کا لباس اتار دیا ہے اور اپنی عاجزی کا ٹاٹ پہن لیا ہے۔ میں القیوم کے پاس اپنے دنوں کے انجام تک فریاد کرتی رہوں گی۔ تسلی رکھو اے بچوں، اور خدا کے پاس فریاد کرو، تو وہ دشمنوں کے ظلم اور اختیار سے تمہیں چھڑائے گا، کیونکہ میں القیوم سے تمہاری نجات کی امید رکھتی ہوں، اور قدوس کی طرف سے مجھے خوشی حاصل ہوگی، اس رحمت کے سبب سے جو تھوڑے دنوں میں القیوم تمہارے مخلص کی طرف سے تم پر آئے گی۔ میں نے تمہیں رونے اور نوحہ کے ساتھ ودا کیا، مگر خدا تمہیں میرے پاس فرحت اور ابد تک کی شادمانی کے لیے واپس لائے گا۔
کیونکہ جس طرح کہ اب سے ان کے ہمسایوں نے تمہاری اسیری دیکھی ہے، ویسے ہی وہ تھوڑی مدت میں تمہارے خدا کی طرف سے تمہاری وہ نجات دیکھیں گے جو تم پر بڑی عزت اور ابدی جلال کے ساتھ آئے گی۔ اے بچوں، اس غضب کو جو خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے صبر سے برداشت کرو۔ دشمن نے تمہیں ستایا ہے، لیکن تھوڑی مدت میں تم اس کی ہلاکت دیکھو گے اور اس کی گردن کو پامال کرو گے۔ میری نعمت پروردہ مشکل راہوں میں چلے اور وہ اس گلے کی طرح گھسیٹے گئے جسے دشمنوں نے لوٹا ہو۔ اے بچوں، تسلی رکھو اور خدا کے پاس فریاد کرو، کیونکہ وہ جو تم پر یہ باتیں لایا ہے تمہیں یاد کرے گا، اور جسے تم خدا سے برگشتہ ہونے پر آمادہ ہوئے ویسے ہی توبہ کر کے 10 گنا اس کی تلاش کرو۔ اور جو تم پر آفت لایا وہ تم پر ابدی خوشی تمہاری نجات کے لائے گا۔ حوصلہ رکھ اے یروشلم، کیونکہ جس نے اپنے نام سے تیرا نام رکھا وہ تجھے تسلی دے گا۔ ولولہ ان پر جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا اور تیری بربادی سے خوش ہوئے۔ ولولہ ان شہروں پر جن کی تیرے بیٹوں نے خدمت گزاری کی۔ ولولہ اس پر جس نے تیری اولاد کو رکھا، کیونکہ جسے اس نے تیرے گرنے پر خوشی کی اور تیری ویرانی سے شادمان ہوئی، ویسے ہی وہ اپنی بربادی سے غمگین بھی ہوگی، اور اس کے باشندوں کی کثرت کا فخر باطل کیا جائے گا اور اس کی شادمانی ماتم میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ القیوم کی طرف سے بہت دنوں تک ان پر آگ نازل ہوتی رہے گی، بہت سے عرصہ کے لیے اس میں شیاطین سکونت کریں گے۔ اے یروشلم، مشرق کی طرف نظر کر اور اس خوشی کو دیکھ جو خدا کی طرف سے تیرے لیے آ رہی ہے۔ دیکھ، تیرے وہ بیٹے جنہیں تو نے ودا کیا تھا آ رہے ہیں، وہ قدوس کے کلمے سے مشرق سے مغرب تک خدا کے جلال میں خوشی کرتے ہوئے جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔